آج کا ویلاگ گزشتہ چند ہفتوں میں لاہور اور کراچی میں بلند مقام سے چھلانگ لگا کر ہلاک ہونے والے لوگوں کی پے در پے رپورٹ ہونے والی خبروں کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے پچھلے کئی ویلاگز میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ فری میسنری حادثات اور واقعات میں مشابہتیں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور عموماً کسی نئے فری میسنری حادثے یا واقعے کے کرداروں اور نوعیت کا تعین کسی سابقہ فری میسنری حادثے کے واقعات اور کرداروں سے کیا جاتا ہے۔ بالخصوص عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے تخلیق کردہ حادثات اور واقعات میں دیگر کئی عوامل کے ساتھ باز گشت کا اصول بھی کار فرما نظر آتا ہے، یعنی ایک فری میسنری حادثہ یا واقعہ اس طریقے سے رونما ہوتا ہے کہ وہ کسی سابقہ فری میسنری حادثے یا واقعے کی باز گشت محسوس ہوتا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں لاہور اور کراچی میں بلند مقام سے چھلانگ لگا کر ہلاک ہونے والے لوگوں کی پے در پے ایسی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں جن میں واقعاتی مشابہت نے میڈیا پرسنز کے ساتھ ساتھ عام شخص کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہر حادثہ کسی سابقہ حادثے کی باز گشت محسوس ہوتا ہے۔ ایک تسلسل کے ساتھ رونما ہونے والے ان پراسرار حادثات کا تجزیہ کیا جائے تو بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چھت سے کود کر ہلاکت کا انتخاب کرنے والے ان تمام لوگوں نے عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی ٹرانس میں آ کر بلندی سے چھلانگ لگائی اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ ان تمام واقعات میں عظیمی باز گشت کے اصول کے ساتھ ساتھ 5 کے عدد کی سہری بھی کار فرما نظر آتی ہے، جو عظیمی رائٹ آف فری میسنری کا ترائے امتیاز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی دیگر مشابہتیں بھی شناخت کی جا سکتی ہیں۔ ان سب کا ذکر کرنے سے پہلے آئیں چھت سے کود کر ہلاکت کے ان تمام واقعات اور ان کے رونما ہونے کے مقامات پر ایک نظر ڈال لیں، جو اخبارات کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں میں ایک تواتر سے پیش آئے، جن کے اسکرین شاٹس آپ اسکرین پر چلنے والی سلائیڈز میں دیکھ سکتے ہیں۔ 20 دسمبر 2023 کے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق ستو قتلہ کے علاقے ویلنشیا ٹاؤن میں مکان کی چھت سے اچانک گر کر ریٹائرڈ ایڈیشنل سیشن جج مسعود عمر خان جاں بحق ہو گئے۔ جج صاحب کی عمر تو معلوم نہیں ہو سکی، مگر ان کے رہائشی علاقے ستو قتلہ میں لفظات اور قتل کی فری میسنری معنی خیزیت ضرور نظر آتی ہے۔ ستو قتلہ یعنی ایسی جگہ جہاں 7 قتل ہوئے۔ 9 جنوری 2024 کے روزنامہ دنیا میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق ڈیفنس بی میں کافی شاپ کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر 35 اور بعض رپورٹوں کے مطابق 36 سالہ الینا جاں بحق ہو گئی۔ CCTV فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ الینا بغیر کسی اشتعال کے اچانک اٹھی اور کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ واضح طور پر فری میسنری ٹرانس میں تھی۔ اس کی عمر بھی
عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی انسانی قربانی کی عمروں سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہے۔ واضح رہے کہ عظیمی رائٹ آف فری میسنری میں 35 سال سے 1 سال کم یا 1 سال زیادہ کی عمروں کو بھی 35 ہی شمار کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی تفصیل ہم اپنے آئندہ ویلاگ میں دیں گے۔ 10 جنوری 2024 کے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق کراچی میں نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی یا چورنگی نمبر 5 کے قریب 12ویں منزل پر واقع فلیٹ سے چھلانگ لگا کر 20 سالہ اقرا نے خودکشی کر لی۔ وہ شادمان ٹاؤن کی رہائشی تھی اور 5 نمبر چورنگی کے قریب اپنی پھوپھی کے گھر میں آ کر اس نے چھلانگ لگا کر خودکشی کی۔ 5 کے عدد کو عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی انسانی قربانی میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ 12 جنوری 2024 کے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب یعنی 11 جنوری کو نارتھ کراچی سیکٹر 11A یا 11A میں واقع الغفور اسکائی ٹاور کی 7ویں منزل سے 3 بچوں کی ماں 45 سالہ یاسمین نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ یاسمین کی عمر بھی عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی انسانی قربانی کے لیے مخصوص عمروں کے زمرے میں آتی ہے، جس میں عدد 5 کی کارفرمائی صاف نظر آتی ہے۔ علاوہ ازیں سیکٹر 11 میں واقع عمارت سے اس خاتون نے 11 جنوری کو رات دیر گئے چھلانگ لگا کر موت کو گلے لگایا۔ 11 کے عدد کی یہ عددی مشابہت بھی اس واقعے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، جسے ہم بعد میں رونما ہونے والے ایسے ہی واقعات میں بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح 7ویں منزل یا 7 کے عدد کی بازگشت بھی ہمیں ایسے واقعات میں نظر آئے گی۔ 7 کا عدد تمام فری میسنری دنیا میں بہت تقدس کا حامل ہے۔ ہم اپنے پچھلے ویلاگز میں بتا چکے ہیں کہ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی انسانی قربانی کی عمروں میں 40 برس کی روایتی عمر کے ساتھ ساتھ 5، 15، 25، 35، 45، 55، 65 برس وغیرہ کی عمریں شامل ہیں، اور ان قربانیوں کے لیے مقامات اور تاریخوں کے انتخاب میں عدد 5 کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ 19 جنوری 2024 کو پاکستان آبزرور میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق ڈیفنس بی فیز 5 میں لامس یونیورسٹی کے ایک 20 سالہ طالب علم سید موسیٰ نے پینٹا اسکوائر اپارٹمنٹ بلڈنگ کی 10ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس واقعہ میں بھی فیز 5 اور پینٹا اسکوائر عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے 5 کے عدد کی ساحری کے مظہر ہیں۔ اقرا کی طرح سید موسیٰ بھی چھلانگ لگا کر موت کو گلے لگانے کے لیے اپنی رہائش گاہ سے فیز 5 میں اس عمارت تک پہنچا، جس کے نام میں نہ صرف پینٹا یعنی 5 کا عدد آتا ہے بلکہ اسکوائر کی اہم ترین فری میسنری علامت بھی شامل ہے، جو فری میسنری تنظیم کے لوگو کا حصہ بھی ہے۔
13 फरवरी 2024 को روزنامہ دنیا میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق ڈیفنس میں واقع ایک پلازا گولڈ ٹرسٹ پلازا کی 8ویں منزل سے چھلانگ لگا کر کیولری گراؤنڈ لاہور کی رہائشی 35 سالہ خاتون حلیمہ نے خودکشی کر لی، جبکہ اس کے ساتھ موجود اس کا شوہر حماد اسے اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا رہا۔ 35 سالہ حلیمہ کی عمر بھی عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی انسانی قربانی کی عمروں سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہے، اور اس میں 5 کے عدد کی موجودگی بھی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اس فری میسنری قربانی یا واقعے کے دونوں مرکزی کرداروں حلیمہ اور حماد کے نام ایک ہی لفظ ہے سے شروع ہوتے ہیں۔ عددی مشابہت کے ساتھ ساتھ یہ لفظی مشابہت بھی عظیمی رائٹ آف فری میسنری کا خاصہ ہے۔ 16 فروری 2024 کے روزنامہ دنیا میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق گھروں میں کام کرنے والی قصور کی رہائشی 17 سالہ شبانہ نے عسکری 11 یا عسکری 11 میں واقع پلازا کی 7ویں منزل سے کود کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ واضح طور پر اوپر بیان کیے گئے کراچی کے اس واقعہ کی بازگشت ہے، جس میں 45 سالہ یاسمین نے سیکٹر 11 میں واقع بلڈنگ کی 7ویں منزل سے 11 جنوری کو چھلانگ لگا کر خودکشی کی۔ شبانہ نے بھی یاسمین کی طرح عسکری 11 یا عسکری 11 میں خودکشی کی، اور یاسمین کی طرح ہی 7ویں منزل سے کود کر خودکشی کی۔ 7 اور 17 کا عدد عظیمی رائٹ آف فری میسنری بلکہ تمام فری میسنری دنیا میں انتہائی تقدس کا حامل ہے، کیونکہ گرینڈ لاج آف انگلینڈ کے قیام کی تاریخ 1717 ہے، اور اس گرینڈ لاج سے الحاق رکھنے والے تمام فری میسنری لاجز اپنی قربانیوں اور سرگرمیوں میں کسی نہ کسی طور اس عدد کا اظہار ضرور کرتے ہیں، اور یہ 17 کا عدد برصغیر پاک و ہند میں عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی خشت اول رکھنے والے بابا تاج الدین اولیاء کے عرس کا دن بھی ہے، جسے عظیمی بہت تزک و احتشام سے مناتے ہیں۔ بلندی سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے والے مذکورہ بالا تمام واقعات میں پولیس اور اہل خانہ کی جانب سے اسے ڈپریشن یا نشے کی علت کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ مگر ذرا سوچئے کہ کیا کوئی نشہ ایسا ہو سکتا ہے جسے استعمال کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی ختم کرنے کا سوچے؟ اور اگر سوچتا بھی ہے تو وہ زہر، گولی، پھندے یا کسی اور طریقے کی بجائے صرف اور صرف کسی مخصوص جگہ پر واقع عمارت کی کسی مخصوص منزل سے کودنے کی خواہش کرے۔ یقیناً کوئی ایسا نشہ موجود نہیں ہے، اور اگر اس دلیل کو بھی مان لیا جائے کہ انسان ڈپریشن کی وجہ سے بھی اپنی زندگی ختم کر سکتا ہے، تو بھی سوال یہی اٹھتا ہے کہ خودکشی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مثلاً زہر کھانا، گولی مار کر خود کو قتل کرنا، پھندا لگانا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ڈپریشن کی کون سی قسم ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی مخصوص جگہ پر واقع بلڈنگ کی کسی مخصوص منزل سے ہی چھلانگ لگا کر خودکشی کرے؟ یہ یقینی طور پر عظیمی مراقبہ حالوں میں
آن ڈیوٹی بیٹھے ہوئے وہ خاص درجے کے عظیمی فری میسن ہیں جنہیں دوست یا فرینڈز کہا جاتا ہے، جو مخصوص مقاصد کے لیے عظیمیوں کی انسانی قربانی کے لیے منتخب کردہ افراد کے ذہنوں کو اپنی فری میسنری لہروں کی گرفت میں یا ٹرانس میں لے کر انہیں ایک مخصوص طریقے سے مرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وی لاگ کا لب لباب یہی ہے کہ مذکورہ بالا تمام افراد نے اپنی مرضی سے چھلانگ نہیں لگائی، بلکہ عظیمی فری میسنوں نے ان کے ذہنوں کو ٹرانس میں لے کر انہیں چھلانگ لگانے اور اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور کیا۔ یہ خودکشی نہیں بلکہ فری میسنری قتل ہے، اور ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے عظیمی مراقبہ حالوں کا ایک منظم اور مربوط نیٹ ورک ان فری میسنری قتلوں کا ذمہ دار ہے۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو۔ واضح رہے کہ پاکستان میں 1985 کے مارشل لاء آرڈر کی روح سے فری میسن ہونا یا فری میسنری سرگرمیوں میں کسی بھی طور حصہ لینا قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے شیطانی کارناموں اور پاکستان میں اس کے خلاف بنائے گئے قوانین اور اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے گزشتہ وی لاگز ملاحظہ کریں۔ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے اس چینل پر آنے والی آئندہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں گی۔ دیکھتے رہیے سائمہ میمون ویوڈ چینل۔ فری میسنری کے خلاف آپ کا تحفظ۔